اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ عزیزان محترم، درس قرآن میں جو پیچھے ہمارا درس ختم ہوا گزشتہ ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 تک تھا، کہ جس میں ہم ذکر کر رہے تھے گروہ منافقین کا، اور یہ تسلسل آگے جاری ہے۔ اب ہم بڑھیں گے آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کی طرف، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، در حقیقت یہ بہت بڑے مفسد ہیں اور شعور نہیں رکھتے، یہ خود فساد کرتے ہیں۔ یہ گروہ منافقین در حقیقت ظاہری طور پر لوگوں کے فلاح و بہبود کی باتیں کرتے ہیں، ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ زمانے میں فتنہ و فساد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص ایمان اور کفر کے بیچ میں ہو اور وہ مطمئن نہیں ہوتا قلبی طور پر، اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہوتا، تو وہ ہمیشہ فساد کی ہی طرف رہتا ہے۔ وہ یہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا امن و سکون برباد رہے، لوگوں میں بے چینی ہو، تو لہذا وہ اپنی ان کاوشوں میں جاری رہتا ہے، اور یعنی اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں فساد کر کے خود مقام و منصب کو حاصل کرے۔ عزیزان محترم، اس گروہ منافقین کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، کیونکہ فساد کا ذکر ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، آیت کے اندر استفہام ہے، نمبر کو ضرور لکھیے گا اور خود بھی پڑھیے گا ترجمے کو ضرور، کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے منافقین کو، کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ اے منافقو، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین پر فساد کرو اور رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے بعید نہیں ہے کہ تم حاکم بن جاؤ، تم سے عجب نہیں یہ بات کہ تمہیں حاکمیت مل جائے تو تم زمین پر فساد کرنے لگو اور تمام حرمت کے رشتے توڑ دو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تمام رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ حکومت کا منصب جو ہے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم بھی حاصل کر سکتے ہو، لیکن یہ اللہ رب العالمین نشانی بتا رہا ہے کہ تم اگر اسے حاصل کر لو تو یقیناً زمین پر فساد ہی کرو گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر آیت نمبر 23 میں فرما رہا ہے سورہ محمد کے اندر کہ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اس آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے، کیونکہ یہ فساد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ زمین فساد سے بھری رہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی ہے، ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ ظاہری طور پر تو ان کی آنکھیں ہیں، ظاہری طور پر ان کے کان ہیں، لیکن ان کی آنکھیں حق دیکھتی نہیں، سمجھتی نہیں، اور ان کے کان حق سنتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے آیت نمبر 24 میں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں کہہ رہا ہے کہ قرآن پر تدبر کرو، دعوت فکر دے رہا ہے کہ قرآن پر تدبر کرو، کیونکہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کا تم خسارہ دنیا میں بھی اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی اٹھاؤ گے۔ اللہ رب العالمین غور و فکر کی دعوت کر رہا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں اور توبہ کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے سورہ محمد آیت نمبر 25 میں آگے مزید کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، کہ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ دے کر پھر گئے،
شیطان نے یہ کام انہیں مزین کر دکھایا اور انہیں طول عمر کا وعدہ دیا۔ یعنی یہ لوگ جو فساد کرتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے فرما رہا ہے کہ شیطان نے انہیں یہ کام مزین کر دکھایا، یعنی اچھا کر دکھایا۔ ان کی نظروں میں یہ سارے اعمال شیطان نے انہیں اچھے کر کے پیش کیے ہیں، اور یہ ان کے دلوں میں بات ڈالی ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ جو آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ شیطان نے انہیں وعدہ دیا ہے طول عمر کا کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تو یہی ان کا سب سے بڑا خسارہ ہے کہ شیطان کے اس وعدے پر چل پڑے اور اس بات پر یقین کر لیا کہ ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ رب العالمین نے ان کے تمام اعمال کا حساب ان سے ضرور لینا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے جس میں کے لیے متعدد بارہا قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ یہ اللہ پر حقیقی ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حقیقی ایمان نہیں رکھتے تھے، تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی ہوتے تھے تو اپنے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 8 کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اس سارے منظر کو واضح فرمایا ہے اور اپنے حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی توجہ دلائی ہے، اور آیت میں فرمایا ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یعنی اللہ رب العالمین منظر کو بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کا دین سکھا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے جب ممبر پر بات کرتے تھے، ان کو اللہ کا دین سناتے تھے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی باتیں بھی سنتے تھے اور اپنی کانوں میں باتیں کرتے تھے۔ اس منظر کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8، جس میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ جنہیں ہم نے منع کیا ہے کہ کانوں میں سرگوشیاں نہ کریں، کانوں میں بات چیت نہ کریں، جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کانوں میں آپ کیا خسر خسر کر رہے ہیں۔ تو اس منظر کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ یہ کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے کہ کانوں میں سرگوشیاں نہ کرو، باوجود منع کرنے کے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاسم والعدوان، اور یہ جو سرگوشیاں کانوں میں کرتے ہیں تو وہ کون سی سرگوشیاں ہیں؟ یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے آپ کو نہیں پکارا، جس لقب سے اللہ نے آپ کو کبھی نہیں پکارا، اپنے دل میں وہ آپ کا نام لے کر، آپ کا لقب لے کر پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں کر رہا، اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کانوں میں سرگوشیاں ہو رہی ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی باتیں ہوتی تھی، گناہ کی باتیں ہوتی تھی، دشمنی کی باتیں ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو وہ ٹیسٹ کرتے تھے، یعنی چیک کرتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اپنے دل کے اندر کچھ ایسے کلمے تھے جن کو لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے تھے اور اپنے دل ہی میں سوچتے تھے کہ یہ واقعی اگر اللہ کا رسول ہے تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا، اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔
اللہ ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ یعنی وہ ٹیسٹ کرتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی معرفت رکھتے ہی نہیں تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حقیقی ایمان لایا ہی نہیں تھا، اللہ کو مانا ہی نہیں تھا۔ وہ در حقیقت ایک گروہ تھا جو ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس گروہ کی نشاندہی کی اللہ رب العالمین نے کہ یہ سامنے بیٹھ کر رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم آیت نمبر 13 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کہ جیسے دوسرے لوگ مسلمان لائے ہیں، اہل ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان جیسا ایمان لے کر آئیں کہ جو لوگ سفہا ہیں یعنی احمق ہیں، بے وقوف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون کہ در حقیقت یہ منافقین ہی احمق ہیں، بے وقوف ہیں، لیکن یہ اس بات کو نہیں جانتے۔ عزیزان محترم اللہ رب العالمین انہیں دعوت دے رہا ہے کہ حقیقی ایمان لاؤ کہ جیسے دوسرے مومن لائے ہیں، تو یہ ان کے اوپر مذاق کر رہے ہیں کہ انہیں احمق اور انہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں انہیں ہی احمق اور بے وقوف کہا ہے، کیونکہ معاشر کا معاملہ جب ہوگا تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ در حقیقت احمق کون تھا اور عقل مند کون تھا۔ عزیزان محترم مومن اپنا سب کچھ اللہ کے چہرے کی خاطر جھکا دیتا ہے، اور جیسا ایمان لانے کا حق ہوتا ہے ویسا ایمان لاتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ منافق دو روح، یہ ہمیشہ مومن کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو اس میں خوش رہتا ہے، اور یہ مومن کو کم عقل اور بے وقوف سمجھتا ہے، در حقیقت خود بے وقوف ہے۔ اس کا اندازہ اس کو محشر کے میدان میں ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین سورہ حدید کے اندر فرماتا ہے، آیت نمبر 13 ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، تم منافق مردوں اور منافق عورتوں کو دیکھو گے کہ وہ مومنین سے کہیں گے، اہل ایمان سے کہیں گے کہ للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم کہ اپنے نور میں سے ہمیں بھی تھوڑا سا نور حاصل کرنے دو۔ تو جواب آئے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا کہ دور ہٹ جاؤ، جہاں سے تم چاہتے تھے نور کو تلاش کرنا وہیں سے تلاش کرو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فی الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب کہ ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، جس طرف منافقین ہیں اس طرف عذاب ہی عذاب ہے، آگ ہی آگ ہے، اور جس طرف مومنین ہیں وہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ ان کے بیچ میں ایک دیوار آ جائے گی، جہاں مومنین ہیں وہاں اللہ کی رحمت ہے، وہاں اللہ کا نور ہے، اور جہاں منافقین ہیں وہاں پر عذاب ہی عذاب ہے۔ اس کے بعد یہ منافقین پکار کر کہیں گے، سورہ حدید آیت نمبر 14 کہ ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور کہ یہ منافق پکار کر کہیں گے، مومنوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں کہ تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے خود کو خود بلا میں ڈالے رکھا، خود کو خود مصیبت میں ڈالے رکھا، اور ہمارے حق میں انتظار میں رہتے تھے کہ ہمارے حق میں تم حوادث کے منتظر رہتے تھے، اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ ہم پر مصیبت کب آئے گی، اور جب ہم پر مصیبت آتی تھی تو تم خوش ہوا کرتے تھے۔ تمہاری آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ یعنی مومن ان کو جواب دیں گے کہ اللہ کا امر آ پہنچا تھا اور تمہیں شیطان دغا باز دغا دیتا رہا اور تم اس کی دغا میں آتے رہے، اور ہمارے لیے ہر وقت منتظر رہتے تھے کہ ہم پر کب مصیبت آئے گی۔ یہ منافق کی نشانی ہے کہ جب بھی مومنین پر کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کا دل اندر سے خوش ہوتا ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے کہ مومنین پر مصیبت آئے، مشکل آئے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، کیونکہ وہ منافق مومنین سے
حسد کرتا ہے، ان کی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میں مومنین کو آزماؤں گا، لیکن ان آزمائشوں پر یہ منافق خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 14 اور 15، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یہ منافقین اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے کہ یہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ تخلیے میں ہوتے ہیں یعنی تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کا تو ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے اگلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں سرگردان رہیں۔ یعنی یہ منافقین جب مومنین کے ساتھ ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا شیاطین کا، تو یہ شیاطین دو قسم کے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ایک شیاطین الجن ہے اور ایک شیاطین الانس ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہر نبی کے دشمن شیاطین جن بھی ہوتے ہیں اور شیاطین انس بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ شریر لوگ، وہ سرکش لوگ جن سے یہ منافقین ملتے تھے، وہ کافرین، ان سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ تمسخر کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ در حقیقت اللہ ان سے تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ یہ اپنی سرکشی میں سرگردان رہیں، ڈوبے رہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں کھلی ڈھیل دیتا ہے کہ جتنے تم نے گناہ کرنے ہیں گناہ کر لو، تمہیں موقع ہے، کہ کیونکہ تمہارا جو کچھ ہے دنیا میں ہے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں تمہارے لیے کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مزید برآں سورہ ہود کے اندر فرمایا، آیت نمبر 38 ہے کہ ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو۔ یہ جس طرح سے استہزاء کرتے تھے منافقین مومنین کے ساتھ، معاشر کے دن مومنین بھی ان پر تمسخر کریں گے، ان پر ہنسیں گے کہ تم نے کیسا خسارے والا کام اٹھایا ہے، تم نے ہمارے ساتھ رہ کر نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، سارے کام کیے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم کے آخری حصے میں ہو۔ پھر مومنین ان پر ہنسیں گے، ان کے حال پر ہنسیں گے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں کھلی ڈھیل دے رکھی ہے کہ تم اپنی سرکشی میں ڈوبے رہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور یہ لوگ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے خیر ہے، بلکہ یہ ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ جتنا ہو سکے اور گناہ کریں، اپنے گناہوں میں اضافہ کریں، آخر کار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، ذلت والا عذاب ہوگا۔ محترم، جب یزید نے قرآن کی آیت پڑھی دربار کے اندر جہاں امام زین العابدین علیہ السلام موجود تھے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ موجود تھی اور دربار سجا تھا، یزید نے آیت پڑھی تھی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے۔ در حقیقت وہ اس آیت سے خود کو عزت دار ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس کے سامنے یہی آیت پڑھی، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اسے جواب دیا، قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ تو یہ گمان نہ کر کہ اللہ کی طرف سے جو تجھے مہلت ملی ہے یہ عزت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے تیرے لیے کہ تو جتنے چاہے گناہ کر لے، جتنا چاہے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لے، اپنی سرکشی میں جتنا چاہے آگے بڑھنا بڑھ جا، اور آخرت میں تیرے لیے ذلت دینے والا عذاب ہے۔ جس کو تو خیر سمجھ رہا ہے یہ تیرے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ یہ تیرے لیے دی ہوئی مہلت ہے، وقت ہے، تاکہ تو جتنی سرکشی کرنا چاہے سرکشی کر لے، اور آخر میں تیرے لیے ذلت و رسوائی والا عذاب ہے۔ عزیزان محترم، یہ
اپنی سرکشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہیں مہلت دے رکھی ہے کہ جتنا ہو سکے گناہ کر لو، کیونکہ آخرت تمہاری بہت ہی خراب ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 16 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، نہ ہی ان کی تجارت انہیں کام آئی، نہ ہی یہ ہدایت کو پا سکے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین ان کے لیے فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا۔ اب اس خریدنے کے بدلے میں نہ تو ان کو کوئی فائدہ ملا اور نہ ہی ان کو ہدایت مل سکی، بلکہ یہ ہدایت سے محروم رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ نور ہدایت جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھیجا تھا تاکہ یہ اللہ کی صراط پر چلیں، اللہ کی سبیل پر چلیں، اسے ٹھکرا کر انہوں نے ظاہری طور پر دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا چاہا، کیونکہ ان لوگوں نے آخرت کا نہیں سوچا کہ جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ جنت جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا اور اپنے عہدوں کو بھی بیچا اور اپنے ایمان کو بھی بیچا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں کے لیے ہدایت بھیجی تھی، ہدایت کا نور بھیجا تھا، اسے ٹھکرا کر انہوں نے گمراہی کو خرید کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو بھی اللہ کے عہد کو اور اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں تھوڑے سے فائدے کے لیے، ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا محشر کے دن۔ ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا۔ ولا یزکیہم، نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ یعنی عزیزان محترم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بھی میرے عہد کو بیچتا ہے اور اپنے ایمان کو بیچتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچا، اپنے عہد کو بیچا، دنیا کی چھوٹی سی زندگی کی خاطر ابدی زندگی کو ٹھکرا دیا اور اپنے لیے ایک ابدی نار، ابدی آگ کو خرید لیا، گمراہی کی زندگی کو خریدا اور اللہ کے نور کو چھوڑ دیا، نور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نور ہدایت سے ہمیشہ متمسک رکھے، ہمیں قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام سے ہمیشہ متمسک رکھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس ثقلین سے اللہ رب العالمین جب تک ہماری زندگی ہے ہماری نسلوں کو ہمیشہ ان کے ساتھ متمسک رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔